نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورہ نوح تک ہوا تھا۔ سورۃ النوح کے بعد ہے سورۃ الجن۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تو بڑے افسردہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور ان جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات کی جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا، کہنے لگے عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت اور رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں بنائیں گے۔ جنات کہنے لگے کہ ہم سے تو جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں، اس میں انسانوں کا بھی کچھ دخل ہے۔ وہ یہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسان جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ مثلا کسی جنگل میں گئے تو اس وادی کے جن کو پکارتے تھے کہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ذرا تو ہمیں بچانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ جنات کہتے ہیں کہ انسانوں نے جب ہماری پناہ مانگنی شروع کی تو ہم نے بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ شاید ہم بڑی کوئی چیز ہیں، ہم بھی جناب کچھ بڑے بن بیٹھے، تو یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب قرآن سنا تو پتہ چلا آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، ان میں اللہ کے علاوہ کسی کی پکار مت کی جائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل اوڑھنے والے، آدھی رات کے 3 حصے، اس سے کم یا زیادہ میرے پاس سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر تو سنایا کر، تو پڑھتا رہے اور تیرا رب تیری تلاوت سنتا رہے گا۔ لیکن پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر، ایسے نہیں پڑھنا جیسے بعض علاقوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے کہ جناب بس پھر اللہ تعالیٰ ہی سمجھے، اور تو کوئی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ جناب چوتھے بھی نہیں 5ویں گیئر میں ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا راتوں کو اٹھنا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ اشد وطئا و اقوم قیلا، ایک تو نفس کو مارتا ہے، نفسانی خواہشات دبتی ہیں، دوسرا بات کی درستگی میں اور بات میں اثر انداز ہونے میں بڑا مؤثر ہے۔ تو رات کو اٹھ کر آپ میری عبادت کیا کریں۔ دن کو تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کا تیرنا ہوتا ہے۔ دن کی دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کو اللہ نے تیرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں نا جی، جو آدمی گاڑی پر ہے یا پیدل ہے، سفر کر رہا ہے، تھک گیا ہے تو گاڑی روک کر تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہے۔ پیدل آدمی بیٹھ جائے گا، تھوڑی دیر آرام کر لے گا، پھر چل پڑے گا۔ لیکن جو تیر رہا ہے نا وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تیرنے والا آدمی اگر تھک بھی جائے تو اس کو وقفہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سمندر کے بیچ میں ہے اور تیرتے تیرتے تھک گیا ہے، کہتے چلو تھوڑی دیر آرام کروں، تو وہ آرام اس کی جان لیوا ثابت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں جو کام ہے اس میں تو وقفہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، طویل تیرنا ہے آپ نے، اس لیے رات کو کبھی میرے ساتھ تنہائی میں بھی باتیں کیا کرو اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا کرو۔ اس کے بعد سورۃ المدثر، پہلی وہی تو نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، دوسری وہی مدثر نازل۔ حضور گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا دثرونی دثرونی، میرے اوپر چادر ڈالو، تو آپ چادر تان کے سوئے۔ اللہ نے اس کے بعد جو اگلی وحی نازل فرمائی
اس نے کہا یا ایھا المدثر، بڑے پیار سے فرمایا چادر کر کے سونے والے، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور اب سونے کے دن گئے، اب لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی کبریائی بیان کریں اور ظاہری اور باطنی نجاستوں کو مٹا ڈالیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بدبخت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں سن کے آتا ہوں جو کلام حضور پیش کرتے ہیں وہ کیسا کلام ہے۔ اس نے کلام سنا اور پھر غور و فکر کرنے لگا، پھر منہ بنانے لگا، تیور چڑھانے لگا اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے کلام کو جادو کا کلام کہا۔ رب فرماتے ہیں عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے جو ان کے چمڑوں کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ پھر دوزخیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم سقر دوزخ کا نام ہے اس میں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا جرم تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا فضول پیسوں میں لگے رہتے تھے، چوتھا قیامت کا انکار کرتے تھے، بس یہ ایک جرم تھے کہ موت آ گئی اور پکڑے ہوئے دوزخ میں آ گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہوا کہ میری آیات سے منہ موڑتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں کانم حمر مستنفرہ، جیسے بچوں یہ گدھے بھاگتے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آیات الہیہ کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجموعی طور پر آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ دیکھ لیجئے، اپنی اسی مسجد میں آپ اندازہ کیجئے کہ نمازی جمعہ والے دن کتنے ہوتے ہیں۔ مسجد اوپر نیچے سے بھری ہوتی ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 1500 تو نمازی ہوتے ہیں۔ ان 1500 نمازیوں میں سے درس کے لیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ 15 سمجھ آئی نا؟ تو مجموعی طور پر باقی لوگوں پہ نہیں گلا، جو نمازی مسجد میں آنے والے ہیں ان میں بھی اللہ کی کتاب کے قریب کتنے لوگ ہیں اور اس سے دور کتنے لوگ ہیں۔ اللہ پوری امت کو کتاب الہی کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے جی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ، نفس کی 3 قسمیں ہیں جی، نفس امارہ جو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو کبھی گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے، بندہ توبہ استغفار کی طرف آ جاتا ہے۔ نمبر 3 نفس مطمئنہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے، ایسا پاک نفس ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان نے کیا سمجھا کہ اللہ نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑنے پر طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے کیا سمجھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس کے پور پور کو جوڑ دیں گے، ذرہ ذرہ برابر کر دیں گے اور کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت آ جائے گی جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، پھر انسان کہے گا این المفر، کوئی بھاگنے کا راستہ ہو، کوئی فرار ہونے کا راستہ ہو۔ آج فرار ہونے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک کو سنیں، یاد کرنے کی فکر نہ کریں، ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ فرما دیں گے، پھر آپ کو اس کا بولنا بھی سکھا دیں گے۔ جیسے بکھری ہوئی قرآن کی آیات آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا، ایسے ہی میت کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہمارے لیے یہ مشکل نہیں، ایسے ہمارے لیے وہ بھی مشکل کوئی نہیں ہے۔ اے انسان اس وقت کو یاد کر جب تیری موت آئے گی۔ وکیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی دم والا ہے جی، کسی دم والے کو بلاؤ تاکہ جناب آسانی ہو جائے۔ آج دم درود اثر نہیں کریں گے، آج ڈاکٹر کے ٹیکے ٹانکے بھی اثر نہیں کریں گے۔ وظن انہ الفراق، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، لیکن آج تیری حالت کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ولکن کذب وتولی، جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ اولا لک فاولا، ہلاکت تیری، انسان بربادی تیری، کہاں جا رہا ہے؟ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری ہلاکت اور بربادی کہاں جا رہا ہے؟ تو نے کیا سمجھا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، هل اتى على الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان ایک لمبا وقت گزر گیا اس دھرتی پر، تیرا نام و نشان کوئی نہیں تھا، پھر رب نے تجھے پیدا کیا۔ ارے جس رب نے تجھے نام دیا اس رب کو مت بھلانا، اس رب کو یاد رکھنا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن گیا تو پھر جنت میں چشمے ملیں گے اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، نہ گرمی ہوگی اور نہ ٹھنڈ ہوگی، میوے چکے ہوئے ہوں گے، چاندی اور سونے کے برتنوں کے ساتھ خدام پھر رہے ہوں گے، زنجبیل کے ذائقے والے شربت تجھے پلا رہے ہوں گے اور ریشم کے لباس تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو چھوڑ ساری باتوں کو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہیں شربت پلائے گا وہاں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، چند قسمیں بطور گواہی کے دینے کے بعد پھر قیامت ہی کا موضوع بیان فرمایا۔ یقیناً قیامت قائم ہوگی، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ کیوں تمہیں قیامت پہ یقین نہیں آتا؟ ہم نے تمہیں نطفے سے نہیں پیدا کیا جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو بڑی ہلاکت ہوگی دن قیامت کے، اور دوزخ کی خوفناک آگ میں ڈالے جاؤ گے جس کے انگارے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ محلات ہوتے ہیں یا جیسے کہ پیلے رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ اللہ ان انگاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں متقین کے لیے بشارت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النبأ ہے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اتنی بڑی خبر کے بارے میں کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جیسے ایک بندہ کھڑا ہو، جی مولوی صاحب ایک سوال ہے، جی ہاں جی آج جا کے سورج غروب ہو سی، بندہ کہیں یار یہ کوئی سوال ہے کرنے والا، یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے یہ سوال بے وقوفی ہے نا، ایسے یہ سوال بھی بے وقوفی ہے۔ کوئی کہے قیامت آئے گی، بھائی کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ جیسے دن کے بعد رات ہے ایسی زندگی کے بعد موت ہے، جیسے دن کے بعد رات ہے ایسے دنیا کے بعد آخرت ہے۔ فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اتنی بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ آگے اللہ نے قیامت کے ثبوت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے، سنیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا، تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، رات کو لباس اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا، تمہارے اوپر 7 آسمان کے ہم نے نہیں بنائے، سورج کو چراغ نہیں بنایا، بادلوں سے پانی کا ریلا نہیں نکالا، اس سے اناج اور سبزیاں نہیں نکالی، اور طرح طرح کے باغ نہیں نکالے ہیں یا نہیں نکالے؟ اور میں اگر نکالے ہیں تو پھر سنو، ان یوم الفصل کان میقاتا، جس رب نے یہ سب کچھ کیا وہ رب قیامت بھی قائم کر سکتا ہے اور کر کے دکھائے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ سنو، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم طاق میں ہے، انتظار میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں لمبی مدت رہیں گے، نہ ٹھنڈک ہوگی نہ پانی ملے گا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی۔ اے لوگو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا کذابا۔ اور متقین کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، ہم عمر کنواری لڑکیاں ہیں، چھلکتے ہوئے پیالے ہیں، جنت میں کوئی لغو اور فضول اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے، رب کی طرف سے بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ مت سمجھو ہمیں کوئی چھڑا لے گا، نہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین اور باقی سارے فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، کلام وہی کرے گا جس کو رب اجازت دے گا، وقال صوابا، پھر اجازت کے بعد درست بات کرے گا، اللہ کی منشا کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن، سب کو بے شک جو چاہے اس دن کے لیے تیاری کر لے، ورنہ قیامت کے دن کافر کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا تو اچھا۔ جب جانور بکری وغیرہ دیگر جانور جب مٹی ہو رہے ہوں گے نا، پھر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی میں بھی کوئی جانور ہوتا تو اچھا تھا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ رب کہتا ہے کتنی عزت تجھے دی تھی، اشرف المخلوقات بنایا تھا، کتنی حسرت کر رہا ہے جانور بننے کے لیے، اپنے مقام کو پہچا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، والنازعات غرقا، اللہ اکبر، ایک وہ شخص ہے جس کی روح فرشتے سختی سے کھینچتے ہیں۔ حضور نے مثال دی، ریشم کی چادر کو کانٹے دار جھاڑی پر لپیٹا جائے،
ایک بندہ چادر کا کونا پکڑے اور دوسرا اس جھاڑی کو پکڑے، وہ ادھر کھینچے اور یہ ادھر کھینچے، جیسے ریشم کی چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے نا، ایسے مجرم کی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور مومن کی روح جیسے بند کھولا جاتا ہے، مشکیزے میں پانی ہوتا تھا نا، چمڑے کے مشکیزے میں اوپر سے گرہ لگی ہوتی تھی، یا یوں سمجھ لیجیے شاپر میں پانی ہے اور اوپر سے گرہ لگی ہوئی ہے، اوپر سے گرہ کھولی پانی بہہ گیا، مومن کی روح اللہ کا امر آیا جہاں سے نکل کر جنت میں چلی گئی آسانی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی ڈانٹ ہوگی، سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ زجرہ ڈانٹ، جو چرواہے ہوتے ہیں نا، بکریوں کو چرانے والے، گائے چرانے والے، ان کی ایک ڈانٹ کا ایک لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنے جانوروں کو موڑتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں، جب بکری کسی کی فصل میں جائے نا، اس کو کہتے ہیں زور سے اوے چھے، اس طرح کہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور گائے جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہوئی، اس طرح کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ رب فرماتے ہیں تیرے ڈانٹ کے بول سے تیرا جانور جو تیری بولی بھی نہیں جانتا وہ پلٹ آتا ہے، جب ہم ڈانٹیں گے تو کیا پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا؟ ہمیں اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی ڈانٹ آئے گی، سب محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی آگے آ جائے۔ اللہ۔ اور یہ متکبرین، فرمایا دیکھو فرعون نے تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نے انکار کیا، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے پکڑا، دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت کی ذلت بھی مقدر بنی۔ اے لوگو اتنا تو بتاؤ، اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تجھے پیدا کرنا ہوگا یا یہ آسمان، یہ سارا نظام ہم نے بنا دیا، ایک تجھے پیدا کرنا مشکل ہے۔ رفع سمکہا فسواہا اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کیسے نظام اللہ نے بنا دیے، تو دوبارہ پہنانا اس کے لیے کوئی مشکل۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان سوچے گا کہ کیا کیا ہے۔ جہنم سامنے ہے، جنت قریب ہے، ہاں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کا ٹھکانہ جنت۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، اس کا آپ سے کیا تعلق، تھوڑی آپ نے قیامت قائم کری، آپ سے کون پوچھتے ہیں، الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم کس کے پاس ہے جی؟ لیکن سمجھ باتیں اس کو آتی ہیں جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر کیا ہو جی؟ طلب کے بغیر کچھ نہیں سمجھا۔ ہمارے حاجی لال حسین صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ کاش لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے، بات درست ہے، جب طلب پیدا ہو جائے گی پھر قرآن مجید دلوں کو نور سے بھر دے گا، لیکن طلب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، جو طلب لے کر آئے گا وہ خوشبا رہے گا، جس کی طلب نہیں ہوگی وہ محروم رہے گا۔ آگے اللہ نے طلب کی ایک مثال سنائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، نابینا ہونے کے باوجود دل میں طلب ہے، جستجو ہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے، کوئی قرآن کی تفسیر سیکھنے، کوئی قرآن پاک کی آیتیں سیکھنے، حضور کے پاس وڈیرے بیٹھے، آپ ان کو واز فرما رہے ہیں، وہ نابینا بیچارے، ان کو کیا پتہ کون بیٹھا ہے اور کون نہیں بیٹھا، انہوں نے آگے بیچ میں اپنا سوال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچا کہ یہ تو بعد میں بھی پوچھ سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے موقع سوال کرنے پر ذرا ماتھے پر تیور آئے اور حضور نے چہرہ موڑ لیا، رب نے سورہ عبس نازل فرمائی، عبس وتولی، تیور چڑھائے اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو نہیں پتا میرا محبوب وہ کتنا دل کا پاک کرنے کے لیے آیا تھا، یا آپ نصیحت کرتے فتنفع ذکرہ، اور سن کر نفع حاصل کرتا، اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتے ہیں جن کے اندر طلب ہی کوئی نہیں، ان کو آپ سمجھا رہے تھے، اور جو بیچارہ طلب لے کر آیا اس سے آپ نے منہ موڑ لیا۔
کلا انہا تذکرہ، نا یہ بڑی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کریں کہ طلب والے کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے، طلب والے کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم کا استقبال کیا کرتے تھے، اور مرحبا فرما، مرحبا، خوش آمدید، میرا وہ شاگرد آ گیا جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اور سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عتاب اس کا معنی ڈانٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یوں پنجابی میں کیا، خوش آمدید میرے اس طالب علم کے لیے جس دا مینوں اللہ تعالیٰ نے مینا دیتا، اس کو گلا دیا، اللہ نے مجھے مینا دیتا، گلا دیتا۔ اللہ کہ میرے محبوب اسا تو سانو قرآن عطا فرمایا، تو پھر قرآن دیکھ میرا طالب، میرا بندہ طالب بن کے آیا ہے بھی بیچارہ معذور، تو پھر تو منہ ہی موڑ لیا، یہ گلا دیا اللہ تعالیٰ۔ تعلق والوں کو نا گلا دیتے۔ میرا ایک دوست آیا تھا جی آپ کے پاس، تو آپ نے کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، گلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پھر خیال فرمایا کرتے تھے۔ خیر، اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن نصیحت ہے اور بڑی عظمت والی کتاب، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، جن صحیفوں میں قرآن آیا جی، یہ دیکھیے جی، یہ جو پیپر ہے یہ کوئی بہت قیمتی پیپر تو نہیں ہے، ہلکا سا پیپر ہے، لیکن نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوگی تب قیمتی ہو گیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اب طہارت کے بغیر اس کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ نسبت اونچی ہو گئی ہے۔ جس صحیفے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ صحیفہ اعلیٰ، جن ہاتھوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی نا، قرآن لکھنے والے جن کو کاتبین بھائی، وہ فرمایا کرام بررہ، عزت والے اور نیکی والے ہیں جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، ان کی کیا ہی بات۔ اسی لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کاتب مقرر کیا تھا قرآن لکھنے کا، اس لیے روکو اپنی زبانوں کو، روکو اپنے قلموں کو ان کے خلاف لکھنے سے۔ فرمایا وہ بڑے عظیم لوگ تھے جن کو قرآن لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان تو برباد ہو، کتنا ناشکر ہے، بھول گیا تھا میں نے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا ہوا اور پھر مجھے بھول گیا۔ اچھا چھوڑ، فلینظر الانسان الی طعامہ، روٹی کھاتا ہے نا، لقمہ توڑنے سے پہلے رک جا، ایک سوال کا جواب دے، یہ لقمہ تیرے پاس آیا کہاں؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کا سینہ چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر ہم نے انگور، ترکاریاں، اناج، غلے، یہ ساری چیزیں ہم نے اگائی ہیں۔ بتا تیرے دسترخوان پہ آنے والا رزق میرے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے؟ ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک گوید، ہر خاص نتن کا اس کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اور اقبال مرحوم نے کیا فرمایا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہوئی انقلاب، یہ سارا نظام چلانے والا کون؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن آنے والا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں باپ سے دور بھاگا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی دوسرے کی فکر ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار۔ فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میں قیامت کو دیکھوں اپنی آنکھوں سے، قیامت میں کیا ہوگا، تو ان دو صورتوں کو پڑھے۔ نقشہ ہی اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا قیامت کا۔ فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، بے نور کر دیا جائے گا، ستارے میلے پڑ جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ، اس کو بھی بھول جائیں گے لوگ، مطلب یہ کہ قیمتی چیزوں کو بھی لوگ بھول جائیں گے، وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، روحیں جوڑ دی جائیں گی، اور زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا، صحیفے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، دوزخ بھڑکائی جائے گی، جنت قریب کی جائے گی۔ علمت نفس ما ذرت،
اس دن ہر بندہ جان دے گا جو اس نے حاضر کیا، کیا کیا تھا لگ پتہ جائے۔ پھر آگے اللہ نے کچھ قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ جبرائیل لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون جبرائیل؟ ذی قوت ہے، جو بڑی قوت والا ہے، وہ لے کر آیا۔ اتنی قوت والا فرشتہ لے کر آیا، دائیں بائیں دیگر فرشتوں کے پیرے لگے، پھر دنیا میں آیا۔ اجے جناب چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ 10 سپارے بکری کھا گئی۔ کوئی عقل والی گل بھی بندہ کرے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اوپر سے اتنا انتظام کیا۔ بندہ لے کر آئے، مری روڈ جائے یہاں سے، اور وہاں پہ کاؤنٹر لے کر آئے، شوکیس لے کر آئے، بہت قیمتی گاڑی بڑی لے کر جانی ہے جی، کہیں اس پہ خراش نہ پڑ جائے، سارا جناب بڑا اہتمام کر کے اتنے آگے بار گلی رکھ کے گھر چلا جائے بھائی رہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو گھنٹے کے اندر شیشے سارے ٹوٹ جائیں، بندہ کہے گا اتنا اہتمام کیوں کیا تھا، دور سے لے کر آئے تھے۔ اتنا اللہ نے پیچھے اہتمام کیا قرآن کے لیے کہ عام فرشتے کو نہیں، جبریل امین کو دیا، ذی قوہ، جو قوت والا ہے۔ پھر اس کے 70 ہزار فرشتوں کے دائیں بائیں حفاظت ہے، شیطان کو سراپ بھی نہیں جانے دیا۔ اتنے اہتمام سے قرآن اترا، 4 سال نہیں گزرے کہ 10 سال بکری کھا۔ ہاں، دینا کسی اور کو تھا، دے کسی اور کو دیا۔ ایک پہلی غلطی یہ ہو گئی، دوسرا پھر جناب بکری کھا گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ پتہ نہیں بندہ، فارسی والا کہتا ہے عقل نہ بود تولد چے سور، عقل نہ ہوئے بندہ پیدا ہونے کی کوشش ہی نہ گل وہ بندہ کرے جی کرن والی ہو۔ قیامت آ جائے گی، ایک نقطے میں بھی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مذاق تھوڑا ہی ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے بولو جی؟ رب کا کلام۔ اچھا رب کا کلام ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تسی کتنے چلے ہو؟ رب کے کلام کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کے قریب آؤ، یہ رب کا کلام ہے۔ ورنہ اگلی صورت میں پھر قیامت کا نقشہ بیان کیا، یہی چیزیں بیان کی، قبریں اکھیڑی جائیں گی اور ہر انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا اس نے کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بدبخت نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، سجایا، انصاف کے ساتھ خوبصورت بنایا، اس رب کو بھلا دیا تو نے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس صورت میں ڈھال دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ چیز لیتے ہوئے پوری لیتے ہیں، دیتے ہوئے ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بربادی اور ہلاکت ہے۔ قیامت کے اوپر یقین نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے رمضان المبارک میں ہمارے بازاروں میں؟ دھوکہ، 2 نمبر چیزیں، گاہک دکان کو دار کو فراڈ لگانے کے چکر میں، وہ اس کو فراڈ لگانے کے چکر میں، یہ نقلی نوٹ دے رہا ہے، وہ نقلی مال بیچ رہا ہے، جس کا جہاں پہ داؤ لگتا ہے لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ہمارے ہاں دکان کی برکت کے لیے تلاوت کرائی جاتی ہے، گھر کی برکت کے لیے کرائی جاتی ہے، بالکل اچھی بات ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خدا کا کچھ خوف بھی کیجیے، آپ بھی کوئی لفظ پڑھ رہے پر سمجھ آئی نا۔ والد صاحب کی بخشش کے لیے طالب علم آئیں اور وہ پڑھیں، جی طالب علم کی لگے میرے والد صاحب جنت جاؤں یا جہنم میں جاؤں، اور خاص کر چھٹی کے ٹائم جب طالب علموں نے کھیلنا ہوتا ہے، سحری کے اٹھے ہوئے بیچارے پڑھ پڑھ کے چھٹی ٹائم ہونا کہتا ہے کہ میرے پیو واسطے پڑھو۔ ہم خود طالب علم رہ کے ہیں، وہ پھر جڑے پڑھنے نا پیو واسطے، اگر اللہ قبول چاہ کرے تو پھر لگ تو تینوں بھی پتہ ویسی تو تیرے پیو نے بھی پتہ لگ گیا۔ صحیح بات ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ان کے جب کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، بیچارے تھکے ہوئے ہیں اور ان کو مجبور، بیچارے نہ تو نہیں کر سکتے، جب استاد نے کہہ دیا اور استاد آپ سے مجبور ہو گیا، اس نے آپ کی وجہ سے کہہ دیا، پھر وہ کرنے دعا دل سے ہوتی ہے یا یہ بندہ کسی نے پکڑ کر دو لیتا ہے میں میرے پیوا سے دعا کر وہ کرسی پھر دعا سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو کہیں جی ایک رکوع پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں، جو خوشی سے پڑھے، بس ان کو کھانا کھلاؤ، وہ دعائیں کریں گے خوشی سے، ویسے کھلاؤ ان کو، وہ پڑھ رہے ہیں نا۔ یہ مسجد بن رہی ہے، ایک آدمی نے 1 توڑا سیمنٹ کی توفیق تھی وہ دے دیا، اب مسجد جب تک لگے گی اس کا 1 توڑا تو بیچ میں ہے نا،
وہ حفظ کر رہے ہیں قرآن مجید، آپ ان کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، ایک توڑا تو لگ گیا نا آپ، جب تک پڑھتے رہیں گے وہ والا تمہیں قبول نہیں ہے جو بیچارے صبح سے واقعی صحیح انہوں نے پڑھا، کیونکہ قاری صاحب ایک ایک غلطی نوٹ کرتے ہیں، اور جو آپ پڑھواتے ہیں زبردستی ان سے، وہ پھر ایسے ہی پڑھتے ہیں سمجھ آئی؟ یا لمونہ تعلمونہ کر کے یا اللہ مک کیڑے جان چھوٹے چلا، ایسے ہی ہے نا طالب علم ہم خود بھی تو طالب علم رہے نا۔ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے، بہت ہو گئے بیچارے، ان کا ایک بڑا زبردست لطیفہ ہے، ناراض نہ ہو تو سناؤں۔ ساڑھے علاقے کی گل ہے، تھوڑے علاقے کی، تھوڑے علاقے سے ماشاء اللہ بڑا کم کلیئر ہونا، ساڑھے علاقے کی گل ہے۔ کہنے لگے کہ میں گیا ختم تے انہاں مینوں آخیا جی 4 قرآن مجید پڑھے نے تو اصل تھوڑی ملت کیتے نے۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہو رہی، ہوں تھوڑے خلاف گل آئی چپ کر گئے، ساڑھے خلاف ہوگا بڑی خوشی نہ سنوا مولوی دیکھنا، 4 قرآن میں میری ملت کیتے، استاد جی آپ کی ملت ہیں جی، سب واپس سے ہمارے بابا کو۔ استاد جی کہتا ہے میں نے چپ کر کے اپنے والد صاحب نے بخش چھوڑے جنے نے پترا ہے کام بڑا پیٹ کی تھی انہوں نے مینو بخشے، ساڈے والد صاحب نے بخش، تو میں چپ کر کے اپنے والد صاحب نے بخش چھوڑے۔ کہ چوری والے قرآن تیرے والد میں پہنچے ہوئے جنتوں بھی کراس کر گئے ہو سی یہی کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی پڑھی ہوئی سورہ یاسین دے، پڑھا گیا قرآن مجید دو، کیوں جی؟ بھائی میرے والد کی بخشش کے لیے، میں تو پڑھ نہیں سکتا، آپ پڑھیں۔ بھائی تیرا والد ہے تو نہیں پڑھ سکتا تو اور کس سے چکی سے لحاظ ہے جو تیرے پیو واسطے پڑھتا رہے؟ خود سوچے نا، والد کی جائیداد تو نے قبضے میں کی ہے، مکان سارے تو لے گیا، گاڑیاں ساری تو لے گیا، قرآن قاری اظہر صاحب پڑھے اور ان کے طالب علم پڑھے، کیوں؟ قاری اظہر صاحب اور قاری یاسر اقبال اپنے بزرگوں کے لیے کیوں نہ پڑھے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے کوئی نہیں دوسرے کے لیے پڑھتا۔ یہ اسی طرح جیسے میں کہوں جناب میرے پیٹ میں درد ہے اور بولی جہانگیر صاحب ذرا کسی ہائے ہائے کرو نہ کہوں کہ میرے پیٹ ہی درد ہے، کہ تیرے پیٹ ہی درد ہے تو آیا کر، میں کیوں آیا کر، میرے پیٹ ہی درد کوئی نہیں، جس کو مسئلہ ہے وہ کرے نا۔ باہر کہ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بات تو پتہ نہیں کہاں نکل گئی، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن دکان میں پڑھ رہا ہے برکت کے لیے، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے، فراڈ نہیں چھوڑتے، تو قرآن نے تو دعا نہیں دی بد دعا دی ہے۔ قرآن نے کہا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ جناب برکت آ گئی ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی چھوڑے گا، 2 نمبر سودا چھوڑے گا، تب برکت آ جائے، ورنہ کوئی برکت نہیں آئے۔ نماز کو نہیں پڑھی اور جناب 20 بندے اکٹھا کر لیجیے برکت کے لیے دعا کرو، ارے 20 بھی نماز اکٹھے کر کے کون سی برکت چاہتا ہے؟ پہلے تو نماز پڑھو جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں مجرمین سجین میں جائیں گے، ایک جیل خانہ ہے، اور مخلصین علیین میں جائیں گے جو ایک راحت کی جگہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جنت میں شراب پلائی جائے گی جس کی پیکنگ کستوری کی ہوگی۔ ان الذین اجرموا، بڑی پیاری بات سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں جی، باقی انشاءاللہ کل پورا کریں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اللہ فرماتا جو مجرم لوگ ہیں نا یہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے تھے، کیا کرتے تھے؟ او جا رہے صوفی، سمجھ آئی؟ ہنستے تھے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے نا آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، او جا رہے ڈبے ٹونگ جا رہے، ڈبے چھونگ جا رہے، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی ٹخنوں کے ننگا ہونے کا مذاق، کبھی مسواک کا مذاق، کبھی کس چیز کا مذاق۔ اللہ فرماتا ہے اشارے مار مار کے مذاق اڑاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آج میں اپنے ایمان والوں کو بٹھاؤں گا نا تختوں پر اور کہوں گا ہنسو، آج تم ان پر ہنسو۔ دنیا میں تم نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، آج اجر پالو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔